اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 سے۔ تو اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ کا تعاون جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے نیکی کو پھیلانے میں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الرسل لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے پیغمبر تمہارے لیے غم کا باعث نہ ہو جو لوگ کفر کی راہ میں تیزی دکھا رہے ہیں۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم، خواہ وہ ان لوگوں میں سے ہو جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل ایمان نہیں لائے، ومن الذین ہادوا، خواہ وہ یہودیوں میں سے ہو، سمعون للکذب، وہ ان کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں، سمعون لقوم آخرین لم یأتوک، اور ان دوسرے لوگوں کے لیے کان لگاتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئے، یحرفون الکلمہ، وہ مٹاتے ہیں اللہ کے کلام کو، من بعد مواضعہ، اس کی مقام یعنی اس کے محل متعین ہونے کے باوجود، یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم، اگر تمہیں دیا جائے، ھذا، یہ، فخذوہ، تو پس اس کو لے لو، وَإِن لَّم تُؤْتَوْہ فاحذروا، تو اگر یہ نہ دیا جائے تو نہ مانو، وَمَن یُرِدِ اللہِ فِتْنَتَہُ، اور جسے اللہ ہی نے فتنہ میں ڈال دیا ہو، فلن تملک لہ من اللہ شیئا، تو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم، کہ جن کے دلوں کو اللہ نے پاک نہ کرنا چاہا، لہم فی الدنیا، ان کے لیے ہے دنیا میں، خزی، رسوائی، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ سمعون للکذب، جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں، اکلون للسحت، اور یہ حرام کھاتے ہیں، فإن جاؤک، اگر وہ آپ کے پاس آئیں، فاحکم بینہم، کہ وہ کہیں کہ فیصلہ کریں ان کے درمیان، او اعرض عنہم، تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان کا فیصلہ کریں یا انکار کر دیں۔ فإن تُعْرِضْ عنہم، اور اگر آپ انکار کر دو، فلن یضروک شیئا، تو وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فإن حکمت، اور اگر آپ فیصلہ کرو، فاحکم بینہم بالقسط، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وکیف یحکمون، اگلی آیت ہے، وکیف، اور کس طرح، یحکمونک، کہ وہ آپ کو حکم بناتے ہیں، وعندہم التوراۃ، اور حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ، اور اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، ثم یتولون، پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں، پھر جاتے ہیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ نہیں ہیں ایمان والے۔ تو یہاں جو ہے پہلی آیت، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ اے پیغمبر آپ ان لوگوں کی طرف سے رنجیدہ نہ ہوں جو کہ کفر کی طرف جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ وہاں بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جن کی ذہانتیں اور جن کی سرگرمیاں جو ہیں اور ان کی ساری کوششیں جو ہیں اس بات کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ جو زمانہ جاہلیت سے قوانین چلتے آ رہے ہیں تو وہ برقرار رہیں، اور وہ اصلاحی دعوت کو قبول کرنا نہیں چاہتے، اور نہ ہی وہ یہ چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک اصلاحی معاشرہ قائم کرے۔ وہ جان بوجھ کر جو ہے
وہ غلط چیزوں کی طرف چل رہے ہیں، اور اسی طرح سے جھوٹ، مکر، فریب اور دغا بازی سے کام لیتے ہوئے وہ جو اصلاحی نظام ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انتہائی غمگین ہو رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ غمگین ہونا چھوڑ دیں، جو کہ کفر کی طرف جو ہے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں جلدی سے۔ اور کچھ وہ لوگ جو کہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ایمان جو ہے ان کے دل میں نہیں ہے، یعنی منافق لوگ، اور دوسرا اگلے کے یہودی جو لوگ ہیں جو کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور جھوٹی باتیں جو ہیں ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ سے نہیں ملے، مطلب آپ سے کی محفل میں آتے ہیں بات سننے کے لیے اور ٹو لگانے کے لیے، اور پھر ان باتوں میں غلط جو ہے وہ شامل کر کے دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور اگلی ان کی حرکت یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو اس کی جگہ سے جو ہے وہ مٹا ڈالتے ہیں، اور جو ان کو دیا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر، اور آپس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی مرضی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں تو مان لو، اگر وہ آپ کی مرضی کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں تو نہ مانو۔ اس میں ایک معزز یہودی خاندان تھا جس کے ایک دوسرے خاندان کی عورت کے ساتھ جو ہے ناجائز تعلقات تھے، شادی شدہ تھے، اور تورات میں بھی اس کی سزا جو ہے سنسار کرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے کر آئے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کی بجائے کوڑوں کی سزا دے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کا حکم دیا، تو اس وقت جو ہے انہوں نے کہا کہ بھئی اگر تو وہ آپ کے مطابق، آپ کی خواہش کے مطابق فیصلہ کر دیں پھر مان لینا، اگر آپ کی خواہش کے خلاف ہوا تو نہ ماننا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ نے فتنہ میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا، یعنی ان کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے ارادہ کر لیا کہ یہ اس فتنے میں پڑے رہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ان کو کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے، اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک نہیں کرے گا۔ تو ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں اس سے بڑا عذاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے عذاب ہے کہ یہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، اور اگر تمہارے پاس آتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے اختیار دیا گیا ہے کہ اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ ان کے فیصلے کریں یا نہ کریں، تو یہ آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی اسلامی ریاست جو قائم ہوئی تھی اس میں یہود کو اختیارات دیے گئے تھے کہ وہ اپنے قوانین کے مطابق اپنے ججوں سے فیصلے کروا لیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابند نہیں تھے ان کے فیصلے کرنے کے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس کتاب تورات جو ہے اس کے میں احکامات کچھ جو ہیں اصلی صورت میں موجود تھے، تو انہیں کہا گیا کہ اپنی کتابوں کے مطابق آپ اپنے فیصلے اپنے ججوں سے کروا سکتے ہو۔ تو کہا گیا ہے کہ اگر آپ ان کے فیصلے نہیں کرتے تو یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر آپ ان کا فیصلہ کرتے ہو تو پھر انصاف پر مبنی فیصلہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ آپ کو کیسے حکم بنا سکتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس جو ہے وہ تورات موجود ہے اور اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں ایمان رکھنے والے نہیں، یعنی کہ یہ لوگ جو ایسے ہیں یہ خواہش نفس کی پیروی کرنے والے ہیں، نہ تو یہ آپ کے احکامات کو مانیں گے اور نہ ہی یہ اپنی کتاب کے احکامات کو مانتے ہیں، کیونکہ یہ ایمان رکھنے والے نہیں ہیں۔ اور ہم نے ان کی طرف جو ہے اگلی آیت ہے اس میں ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، کہ ہم نے تورات جو ہے ان کے لیے نازل کی ہے اور وہ ہدایت اور روشنی ہے۔ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ، کہ جو نبی ان کی طرف آئے تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اسلام پھیلانے والے تھے، تو وہ ان کتابوں کے مطابق فیصلے کرتے تھے یہودیوں کے، اور اسی طرح سے ان کے ربانی اور احبار جو تھے وہ اس بات کے ذمہ دار تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حفاظت کے ذمہ دار بنائے گئے تھے۔ وقانوا علیہ،
شہداء اور وہ اس پر گواہ ہیں۔ پھر کہا گیا یہودیوں کو فلا تخشون الناس، تم لوگوں سے نہ ڈرو، واخشونی، تم مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور تم میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو، ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو کوئی فیصلہ نہیں کرتا اللہ کے کتاب کے مطابق، جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق، فاولئک هم الکافرون، پس وہی کافر ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں نہ ہی اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کر رہے تھے کیونکہ یہ ان کی خواہش کے خلاف تھا، تو انہوں نے خود سے ہی اس میں تحریف کر کے زنا کی سزا جو ہے، شادی شدہ زانی کی سزا رجم، سنسار کرنا، اس کو تبدیل کر کے کوڑوں کی سزا جو ہے وہ مقرر کر دی تھی۔ پہلے یہ عمرہ کو کی سزا جو ہے وہ کوڑوں کی ان کو دے دیتے تھے، اور جو غربا تھے ان کو سنسار کر دیتے تھے۔ جب لوگوں نے زیادہ ہی اعتراض کیا اور ان میں فحاشی زیادہ ہی پھیل گئی تو انہوں نے قانون بنا دیا کہ کوڑے جو ہیں وہ صرف مارے جائیں، تو یہ خود سے انہوں نے تحریف کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو، جو ان میں اہل ایمان ہیں، کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو، اور اللہ کی یہ جو آیات ہیں ان کو تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو، کہ وہاں یہ دنیاوی مفاد کی خاطر جو ہے ان کے احبار و رہبان جو تھے، پھر وہ احکامات کو بدل دیتے تھے، اللہ کی آیات کو چھپا لیتے تھے، اور کہیں یہ مانوی وہ تحریف کرتے تھے اور کبھی لفظی تحریف کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے اللہ کے حکم کو نہ مانا تو پس یہ لوگ جو ہیں یہی لوگ کافر ہیں۔ تو مطلب یہ کسی بھی مذہب کے پیروکار نہیں ہیں، نہ یہ یہودی ہیں یا نہ عیسائی ہیں اور نہ ہی یہ مسلمان ہیں، اور کیونکہ انہوں نے نہ اپنی کتابوں کو مانا اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، لہٰذا یہ لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔